ایک ہاتھ سے اس نے راکٹ لانچر میرے کنپٹی پہ رکھا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ سے وہ سیب کھا رہا تھا. تو اس نے سیب کھایا اور پھر مجھ سے سوال پوچھا تھا. تو جب اس نے ہٹا لیا تو جیب میں سے دوسرا سیب نکال کر اس نے مجھے دیا اور ایک سیب ڈرائیور کو دیا. افغانستان میں گیا فروری 1993 میں. فوٹوگرافی میرا پیشن ہے. میرے سینئر دوست وہ جانتے تھے تو ان کی طرف سے مجھے دعوت آئی کہ پاکستانی پولیٹیشین کا ایک گروپ جا رہا ہے افغانستان پیس ٹاکس کے لیے، تو تم بھی ساتھ چلو. یہ کابل ایئرپورٹ کا منظر ہے جب ہم کابل ایئرپورٹ پہ اترے کہ سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ جہاز کہاں اترے گا. اور یہ اس فوکر جہاز کی تصویر ہے جس کے اندر لوگ ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں جیسے ہمارے یہاں منی بس میں بیٹھتے ہیں. میں پولرائٹ کیمرہ اپنے ساتھ لے گیا اور میں نکل جاتا تھا اکیلا کیمرہ لے کر. پھر مجھے موقع ملا کہ میں گلیوں بازاروں میں اور عام لوگوں کے ساتھ ملوا. کابل کے فلیٹس تھے وہ ٹوٹے ہوئے پھوٹے ہوئے، سڑکیں ٹوٹی ہوئی تھیں. خواتین تو باہر نظر ہی نہیں آتی تھی، یعنی ایسے لگتا تھا جیسے کابل میں عورتیں ہیں ہی نہیں. میں جب تصویر کھینچتا تھا تو فوراً تصویر ظاہر ہے کہ نکل کے ان کے سامنے آ جاتی تھی، تو وہ ان کے لیے بڑی حیران کن چیز تھی. اچھا پھر یہ ہوا کہ جب مجھے لگا کہ میرے پاس کارٹریج کم ہو گئے ہیں تو میں نے دوسرے کیمرے سے تصویر بنانا شروع کی. تو وہ کہتے تھے کہ نہیں، عکس فوری. مجھے عام شہریوں سے ملنے کا موقع ملا. مجھے اندازہ ہوا کہ ایک جنگ زدہ کابل کے اندر جو ہے وہ ایک دوسرا کابل موجود تھا. مجھے حیرت اس بات پہ ہوئی کہ ان کا جو لائف اسٹائل تھا وہ بالکل اس کے الٹ تھا جو ہم افغانستان کا اور کابل کا تصور لے کر گئے تھے. میں نے ایک جملہ جو تھا وہ رٹ لیا تھا اور وہ یہ تھا کہ خبر نگار در پاکستان است. سنسان سی جگہ پر ہمیں اچانک کچھ لوگوں نے جو ہے وہ آ کے گاڑی کے سامنے آ گئے اور انہوں نے روک لیا. وہ آئے اور انہوں نے پستول نہیں، کلیشنکوف بھی نہیں، انہوں نے راکٹ لانچر راکٹ جو تھا وہ میری کنپٹی پہ رکھا. تو میں نے وہی جملہ دہرایا کہ خبر نگار در پاکستان است. تو بس اس نے پھر وہ نیچے کیا اور ہمارے لیے اس نے تہنیتی الفاظ ادا کیے کہ تم خیریت سے پہنچو. چونکہ میں ہر ایونٹ کو میرا کام تھا کور کرنا، اس کی فوٹوگرافس لینا، تو مجھے خوش قسمتی سے بڑا اچھا موقع ملا کہ جب یہ سارے قائدین ملتے تھے تو میں پہلے وہاں موجود ہوتا تھا. تو میں تصویریں کھینچتا اور پھر مجھے کچھ ان کی گفتگو بھی سننے کو ملتی. میں باقاعدہ نوٹ کر رہا تھا کہ وہ ایک شرائط رکھتے تھے کابل کے صدارتی محل پر قابض حکمران، اور قاضی صاحب ان کو لے کے جاتے تھے حکمتیار کے پاس، عبدالرسول سیاب کے پاس، اور پھر ان سے منواتے تھے. تو جب وہ اگلے دن واپس آتے تھے کابل جو تھا وہ اس سے مکر جاتا تھا اور وہ نئی شرائط رکھ دیتا تھا. 20-25 دن جو ہوتا رہا وہ یہی ہوتا رہا. یہ میری تصویر ہے. گلبدین حکمتیار اس وقت کا سب سے طاقتور لیڈر تھا اور سب سے بڑا گروپ تھا ان کا، ان کے ساتھ اور قاضی صاحب کے ساتھ. برہان الدین ربانی اس وقت صدر تھے، ان سے میری ملاقات ہوئی، اور احمد شاہ مسعود سے ملاقات ہوئی. صدر برہان الدین ربانی اور ان کے اہلکار ہمیں رخصت کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے اور سب جمع تھے باہر، اور میں حسب معمول تصویریں کھینچ رہا تھا. تو اچانک 2 راکٹ جو تھے وہ صدارتی محل میں آ کر گرے، اور وہ مجھ سے تقریباً 50 گز کے فاصلے پر سمجھ لیجئے کہ ایک راکٹ گرا ہوگا. آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کابل اور افغانستان وہیں پر ہی کھڑا ہوا ہے. شاید کوئی معجزہ ایسا ہو جائے کہ جس کے نتیجے میں افغانستان میں امن قائم ہو سکتا ہے.